السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہمارا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنے فیڈ بیکس تو دیے ہیں، اور میجورٹی کا جو فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ دا ادر پرسنز بلیوز اور بیک گراؤنڈ، تو اس کے لیے بھی ہم نے اس کورس کے اندر انشاءاللہ ہم آگے تفصیل میں جائیں گے۔ تو اس کورس کے اندر ہم نے جو مختلف مذاہب ہیں، یا وہ لوگ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، جو ایتھیسٹ ہیں یا ایگنوسٹک ہیں یا دہریہ جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں، تو ان کے جو اچھا مزے کی بات یہ کہنے کا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، لیکن ان ایکچوالٹی یہ خود ایک مذہب بن چکا ہوگا۔ تو ان کے بھی کچھ بیسک کانسیپٹس ہیں اور ان کے بھی کچھ عقائد ہیں، تصور ہے، کیونکہ انسان ہے تو کچھ نہ کچھ تو سوچے گا، یا تو خدا ہے یہ سوچ رہا ہے، یا یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں ہے، دونوں صورتیں ہیں۔ تو ان پہ بھی ہم نے کسی نہ کسی درجے میں اپنے جو ہم نے پورا ایک کمپریہنسو ٹائپ آف کورس بنانے کی کوشش کی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، تو اس پہ بھی بات کی ہوئی ہے۔ تو اس کورس کی جو ابتدا تھی اس پہ ہم پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، مطلب کہ یہ یعنی اس کا ہمارے دل میں داعیہ کیوں پیدا ہوا، یہ تصور شروع کیوں ہوا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میرا کچھ سفر ہوا پاکستان سے باہر دعوت کے سلسلے میں، اور ساؤتھ امریکہ کے اندر، سینٹرل امریکہ، ساؤتھ امریکہ کی کچھ کنٹریز تھیں جدھر میرا جانا ہوا۔ 2023 اور 24 کی بات ہے، یہ تقریباً 1.5 سال پہلے۔ تو جب ادھر جانا ہوا تو وہ کنٹریز ایسی ہی تھیں جدھر میجورٹی آف دا پاپولیشن، آواز تھوڑی کم، اس کو دور کر لیتے ہیں، ڈیفالٹ کیا۔ تو میجورٹی آف دا پاپولیشن جو وہاں پر تھی وہ کرسچینٹی تھی۔ فرسٹ میجورٹی کرسچینٹی تھی، سیکنڈ میجورٹی ہندوازم تھا، اور تھرڈ میجورٹی مسلم تھا۔ اچھا، اللہ کے فضل و کرم سے جن ممالک میں جانا ہے وہاں پہ مسلمان کافی پرانا تھا، 200 سال سے مسلمان وہاں پہ رہ رہا تھا۔ اس کی بھی ایک پیچھے سٹوری ہے، وہ یہ کہ جب یہ سلیوری ختم ہوئی تو اب یہ جتنے کالونیل پاورز تھے ان کو غلام تو چاہیے تھے، تو انہوں نے پھر کیا کرنا شروع کیا کہ ان کی اور کالونیز دنیا میں جن مختلف ممالک میں تھیں، کیونکہ نیٹو امریکنس کو تو یہ قتل عام کر کے ختم کر چکے ہوئے تھے، اور ایک رف آئیڈیا کے مطابق انہوں نے تقریباً کوئی 1 کروڑ کے قریب نیٹو امریکن مارے ہیں، وہی جو ہسٹورینز اس کو لکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا یہ ابھی موضوع نہیں ہے۔ تو اب ان کو مزدور چاہیے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مختلف علاقوں سے لوگوں کو 100 سال کے اوپر ایگریمنٹ کر کے لے کے گئے کہ آپ ہمارے لیے ایز اے لیبرر وہاں پہ کام کرو۔ تو برٹش جو ہے وہ انڈیا سے لے کے گیا، ساؤتھ انڈیا سے، تو ساؤتھ انڈیا سے جب لے کے گیا تو 1837 میں سب سے پہلے یہ ایگریمنٹس ہوئے لوگوں سے، اور ساؤتھ انڈیا سے انہوں نے کشتیوں میں بٹھا کے ساؤتھ امریکہ کی طرف لے کر گئے لوگوں کو۔ تو اب ساؤتھ انڈیا کے اندر میجر پاپولیشن تو ہندو تھی، سیکنڈ میجر پاپولیشن مسلم تھی۔ تو جب وہ لوگ گئے تو 200 سال پہلے تقریباً مسلمان بھی یہاں سے گیا اور ہندو بھی گیا۔ تو یہ جتنی کیریبین آئلینڈز ہیں نا، ویسٹ انڈیز جو ہے، اچھا یہ ویسٹ انڈیز کنٹریز تھیں۔ آج سے پہلے جب ہم کرکٹ کا میچ، میں اپنا بتا رہا ہوں، آپ کا نہیں پتا مجھے، میں جب کرکٹ کا میچ دیکھتا تھا تو میں سمجھتا تھا ویسٹ انڈیز کوئی ایک ملک ہے۔ یہاں جا کے مجھے پتا چلا ویسٹ انڈیز 32 ملک ہیں، 32 کنٹریز ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، ان کی کرنسیز الگ ہیں، ان کی گورنمنٹ الگ ہے، ان کی جو ہے وہ پاسپورٹ الگ ہے، ہر چیز ڈفرینٹ ہے، ساری ایڈمنسٹریشن سب کچھ ڈفرینٹ ہے۔ تو ہمارا جن ملکوں میں جانا ہوا ساؤتھ امریکہ میں، وہ تھے برٹش گیانا، یہ اس طرف ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا جانا ہوا سورینام جو وینزویلا کے قریب ہو جاتا ہے، تیسرا ہمارا جانا ہوا ہے ٹرینیڈاڈ ٹباگو، اور چوتھا جانا ہوا پناما۔ صحیح ہے، ان 4 ملکوں میں سفر ہوا ہمارا۔ اچھا، اب یہ جتنے ممالک ہیں بہت خوبصورت ہیں، وائٹ بیچز، بلیو پانی، صحیح ہے، وائٹ سینڈ، سارے نا خوبصورت ممالک ہیں، اور یہاں پہ ٹورزم بہت زیادہ ہے۔ اور ان ممالک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کی آبادیاں بہت کم ہیں۔ مثال کے طور پہ جو یہ گیانا تھا، اس کی آبادی 8.5 لاکھ، یہ پورا ملک ہے، 8.5 لاکھ لوگ رہتے ہیں بس اس میں۔ یہ جو سورینام ہے اس میں تقریباً 6-6.5 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ یہ ٹرینیڈاڈ ٹباگو، اس میں 13-14 لاکھ لوگ ہیں۔ یہ پورا ملک ہے، چھوٹے چھوٹے سے ملک ہے، آبادی بھی کم ہے، لینڈ بھی کم ہے۔ تو جب ان ملکوں میں جانا ہوا تو ادھر یہ تجربہ ہوا کہ جو ادھر رہنے والے لوگ ہیں نا، آلدو وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ تو کرتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں، یا ہم جو ہے وہ ہندو ہیں، یا مزے کی بات وہ مسلمان ہیں، لیکن نہ مسلمان کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ، نہ ہندو کو ہندوازم کے بارے میں کچھ پتہ، نہ کرسچن کو کرسچینٹی کے بارے میں کچھ پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو وہ انٹر فیتھ میرجز بھی بہت زیادہ ہیں،
جیسے ایک میں چھوٹا سا آلدو بہت ہمارے وہاں پہ اس قسم کے انٹریکشن ہوا، لیکن ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک ٹرک ڈرائیور تھا، ہم ایک دکان سے کچھ چیزیں خریدے تھے، تو ٹرک ڈرائیور وہاں پر آیا تو ہماری عادت تھی سلام دعا کرتے تھے، کیا حال ہے، خیریت سے ہو. نام پوچھا تو بولتے دنیش محمد. صحیح ہے، میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا کیا بول رہا تھا، تو بولتے بھائی دنیش محمد. تو میں نے جو ہے وہ بولا دانش محمد ہوگا. بولتے نہیں دنیش محمد. دنیش تو ہندوؤں کا نام ہے، تو نام ہندو ہوں. تو ہم نے محمد کیا ہے، بولا میرے باپ کا نام ہے. صحیح ہے، تو میرا باپ مسلمان تھا لیکن میں جو ہے وہ ہندو ہوں. یہ کیا چکر ہے، بولا اصل میں میری والدہ ہندو تھیں، ان کا انفلوئنس زیادہ تھا تو وہ ہم نے ہندوازم جو ہے وہ کر لیا، اور اس قسم کی سٹوریز. تو یہ ایک دو نہیں بے شمار مثالیں تھیں، بے شمار مثالیں ایسی ہماری ہوئیں. تو خلاصہ یہ کہ ادھر جا کے یہ سمجھ میں آیا کہ یار اچھا تھے بہت آسان لوگ. وہ نہیں تھا، کوئی ان کے اندر ریجڈنس نہیں تھی، کوئی ان کے اندر ضد نہیں تھی. آپ کسی سے 5-7 منٹ بات کرو نا، اسے بات سمجھ میں آ جاتی تھی، اور وہ اکثر کلمہ بھی پڑھ لیتا تھا. یعنی ہم تقریباً کوئی آلموسٹ 4 مہینے کے قریب اس علاقے میں رہے. اگر ایک را آئیڈیا لگائے نا، 700-800 لوگوں نے تقریباً کلمہ پڑھ لیا اس ٹائم ٹینیور کے اندر. صحیح ہے، لیکن ایک بہت بڑی چیز، 2 چیزیں بہت بڑی سمجھ میں آئی. ایک یہ سمجھ میں آیا کہ یار اچھا یہ بہت ایزی لوگ ہیں، اور ان کے اندر ضد نہیں ہے، یہ دل کے صاف لوگ ہیں. گناہوں کے اندر ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ اس پہ ضد کی وجہ سے ہے. اگر انہیں صحیح بات سمجھائی جائے تو یہ سمجھتے بھی ہیں، مان بھی لیتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں وہاں پہ سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا. بھائی مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی نے کوئی اسلام قبول کر بھی لیا تو آپ اسے اسلام کے بارے میں بتائے گا کون؟ اور اسے دیکھیں ریٹینرشپ بھی تو یہی ہوتی ہے نا. ہم بھی ماشاءاللہ مسلمان ہیں لیکن ہم ماحول کے محتاج ہیں. جب ماحول میں جڑتے رہتے ہیں تو ہماری نمازیں بھی اچھی ہو جاتی ہیں، ہماری تلاوت بھی اچھی ہو جاتی ہے، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو جاتے ہیں. لیکن جب ماحول سے دور ہونا کوئی شروع ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ نمازیں بھی خراب، پھر تلاوت بھی چھوٹتی ہے، پھر اخلاق بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسی زمانے میں تو اتنا اچھا آدمی تھا، اب کیا ہو گیا. ہر آدمی انسان کو اللہ نے ایسے ہی بنایا. تو یہ 2 مسائل وہاں پہ سامنے آئے، جس سے سمجھ میں آیا کہ یار ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑی فریکوینٹلی ٹریول بھی کرتے ہیں باہر، اور جو ہے وہ کیا ہوا، اچھا یہ وہ ویڈیو ہے تھنک سو پیچھے جو یہ تو ہو گیا نا، ہاں یہ وہ ویڈیو ہے نا. تو ہمارا انٹریکشن بہت سارے مرتبہ رہتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں، ہمارا آگے آئے گا تو وہ تفصیل سے وہاں پہ بات کر لیں گے. کوئی مسلمان ایسا ہوتا ہے جو ہوتا ہے مسلمان ہے، اپنے آپ کو لبرل تھاٹ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، سیکولر تھاٹ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. یا بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی نان مسلم سے مل رہے ہوتے ہیں، لوگ کاروبار کے لیے باہر جاتے ہیں، ہمارا ایک بہت بڑا مجموعہ پڑھنے کے لیے باہر جا رہا ہے. بھائی اگر یہ سارے کے سارے دائی بن کر باہر جائیں، لیکن پڑھائی تو کر لیں گے، کاروبار بھی ہو جائے گا. صحیح ہے، لیکن اگر یہ اس تصور سے باہر جائیں کہ ہم جو باہر جا رہے ہیں ہم اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، صحیح ہے، تو یہ مجمع ایک میسو چینج کریٹ کر سکتا ہے صرف اپنی نیت کو تبدیل کرنے سے اور رائٹ نالج سے اکوپ ہونا سے، بس اور کچھ بھی نہیں کر. جاؤ بھائی پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیت صحیح کر کے جاؤ. کیوں جا رہے ہو؟ پڑھائی سیکنڈری، دعوت پرائمری. صحیح ہے. تو یہ اس تصور کو ہم نے کچھ کوشش کی اس کو مٹیریلائز کرنے کی، اور یہ مسئلہ بہت بڑا ہے ہمارے لیے. ہم شاید اس کو ریئلائز نہیں کرتے، لیکن یہ بہت عظیم مسئلہ ہے امت کا. آج ہم اگر امت کو سامنے رکھیں تو ایک بہت عظیم مسئلہ ہے امت کا، کہ جیسے وہ ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ ایک زمانے کے اندر جو ہے وہ لوگ، جیسے انڈونیشیا کی ہم مثال دیتے ہیں، ہم ان کی مثال دیتے ہیں. یہ جو چنگیزی تھے یہ مسلمان ہوئے مسلمان تاجروں کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر چکے تھے کہ دعوت پرائمری مقصد ہے ہمارا، باقی کوئی بھی چیزیں وہ سیکنڈری ہے. تو یہی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جس کو یہ ایک صاحب ہے جو نیدرلینڈس کے ایک یونیورسٹی کے اندر ریکٹر تھے، تو وہ اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں. Jan Slomp, a great priest. One day he visited me at the university in the rector's office. Mr. Rector, how are you? He said. I said, thank you. He said, no, you are not well. You are guilty. I was surprised. I asked, what is it, Mr. Jan Slomp? He said, why you did not tell us the beauties of the Islam until now? If we go to hell, you are to blame. I said, Jan Slomp, what are you saying? One day, 2 or 3 priests offered to talk to our friends in private. They said to us, Christianity is over. We even want to leave the priesthood. We will find another livelihood. When we listen to you, we understand that the solution is in that hadith of your Prophet Muhammad. ثم تغلبون ثم تغتنمون ثم تسلمون.
I'm explaining it live here for the first time. They said, we wonder what the future of Christianity is and how is it possible for it to join Islam. I worked day and night for 20 days and prepared a book about the matter, 150 pages. They were stunned. They said, is it true? One day, at that one meeting, Conference of European Churches, Witness to God in a Secular Europe. In other words, testimony to Allah in a secular Europe. This was the first time that Christian archbishops accepted the prophethood of our prophet. یعنی دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میں جو جنرلی آپ سے بات کر رہا تھا تو میری ملاقات اس قسم کے لوگوں سے ہوئی جو عام لوگ تھے, جو اتنے زیادہ انٹلیکچوئل تصور نہیں کیے جاتے عام مجمع. لیکن یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جو انٹلیکچوئلز بھی ہیں, جو پڑھے لکھے, جن کو ہم تصور کرتے ہیں, جن کا تحقیقی مزاج ہوتا ہے, اس قسم کے لوگوں کے اندر بھی اب یہ جستجو ہے اور اس قسم کے لوگ بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ کچھ خلا باقی ہے صحیح, اور کچھ مسائل ہیں کہ جن کو اسلام ایسا ہے جو ایڈریس کرتا ہے اور باقی مذاہب جو آبسولیٹ ہو چکے ہیں وہ اب ان کو ایڈریس نہیں کر رہا. تو اب جو ہم نے کورس ڈیزائن کیا تو اس میں آلدو جو ہمارا پورا کورس ہے وہ 11 ماڈیولز کے اوپر ہے اور 2 لیولز کے اوپر ہے. جو فرسٹ لیول ہے, لیول 1 ہے, تو اس میں ہمارے جو ماڈیولز ہیں, پہلی ماڈیول کے اندر انٹروڈکشن ہوگا دعویٰ کا, صحیح ہے. دوسرا ماڈیول جو ہے ہمارا, تو اس میں یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی اگر ایک کام کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کوئی اسپیسیفک کوالٹیز بھی ہونی چاہیے. ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا, تو کوئی آدمی کوئی اسپیسیفک کام کر رہا ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کام کو کرنے کے قابل ہو. تو جو داعی ہے اس کی اسینشیل کوالٹیز کیا ہونی چاہیے. اور تیسرا ماڈیول جو ہمارا ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جب تک آپ جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو خود نہیں پتا, تو آپ ظاہر سی بات ہے تفصیل سے یا کانفیڈنٹلی آپ اس کی طرف بلا ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے میں دعوت کس چیز کی طرف. یہ کورس میں کرا رہا ہوں, مجھے اس کورس کا نہ پتا ہو تو میں ادھر بیٹھ کے آپ کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کرتا رہوں گا, میں آپ کو کبھی بھی صحیح چیز کی طرف ڈائریکٹ نہیں کر پاؤں گا. تو اس لیے فنڈامنٹلز آف اسلام جو ہے وہ ہمیں پتہ ہو تاکہ ہم غیر مسلموں کو ایٹ لیسٹ بتا تو سکیں کہ ہم کس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں. چوتھا جو ہمارا ماڈیول ہے وہ ماڈیول ہے کہ بھئی اگر دعوت ہے تو اس کے ظاہر سی بات ہے ڈفرینٹ سٹائلز آف دعوت ہو سکتی ہے. اسٹریٹ دعوت ہے مثال کے طور پہ, انٹرنیٹ پہ آپ دعوت دے رہے ہیں, تو جو ایک طریقہ دعوت ہے وہ جو سب سے زیادہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ افیکٹو بھی ہے وہ ہوتا ہے ون آن ون دعوت. کیونکہ وہ جیسے ایرسٹاٹل کا کال ہے کہ ہیومنز آر سوشل اینیملز. تو جب انسان سے انٹریکٹ کرتا ہے تو اس میں جو انسان کے اندر ایک کنونسنگ اسٹرینتھ اور پاور اللہ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے اور جو بات سمجھا سکتا ہے وہ بات ویڈیو سے عام طور پر یا وہ بات جو ہے وہ مجمع میں عام طور پر نہیں ہو پاتی. تو یہ مجمع میں یہ ہوتا ہے ہر آدمی سمجھتا ہے دوسرے کے لیے بات ہو رہی ہے, یا ویڈیو میں عام طور پہ وہ لیول آف انٹریکشن پیدا نہیں ہو پاتا. تو ماسٹرنگ ون آن ون دعویٰ, ایک آدمی کو دعوت دے رہا ہے تو کس طرح دعوت دی جائے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ انبیاء کا طریقہ کار بھی دیکھیں تو ابتدا اسی سے ہوتی تھی, ایک آدمی کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی اگر کسی کو فکر کرنے کا موقع ملا ہو تو اس کو یہ بات محسوس ہوگی کہ ابتدا اسی سے ہے, ایک آدمی کے پاس جا کر دعوت دینا. پانچواں ماڈیول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہینڈلنگ کامن آبجیکشنز. اچھا, اب بعض سوال کرنے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے, ذہن نشین ہونی چاہیے کہ سوال کرنے والے لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو سمجھنے کے سوال کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے سوال کو تو انسان کو تشفی بخش جواب, ان کو ایسا جواب دینا ضروری ہوتا ہے کہ جس سے ان کو تسلی ہو اور انہیں بات سمجھ میں آئے. دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اعتراض برائے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ آئیڈینٹیفائی کرنا اس وقت جو آدمی وہاں پر جس سچویشن میں موجود ہے اس کا کام ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے یہ سوال جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں. شاید پہلے سوال میں نہ پتہ چلے, لیکن جب وہ تھوڑی سی اور ڈائلاگ بڑھے گا تو سمجھ میں آ جائے گا اس کی نیت کیا ہے. تو اس میں ہمیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ 2 کام ہیں. ایک تو یہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب کسی جاہل سے انسان کا انٹریکشن ہو جائے, مخاطبت ہو جائے, تو پھر انسان کیا کرے, قالوا سلاما, اچھی بات کہہ کے اس سے جدا ہو جائے, اپنا وقت اپنی صلاحیتیں ضائع نہ کرے. لیکن اس قسم کے لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے, یہ دوسروں کو خراب کرنے کے لیے سوال کر رہے ہوتے. تو کبھی اگر ایسی سچویشن ہو کہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ بھئی یہ آدمی جو سوال کر رہا ہے یہ اپنے لیے نہیں کر رہا ہے, یہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ جو بقیہ 5, 6, 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہن کے اندر ڈاؤٹس ہیں, ان کے ذہن کے اندر شبہات پیدا کرے, تو پھر ایسی صورت میں اس قسم کے لوگوں کو ایسا جواب دینا جو ان کو چپ کرانے والا ہو ضروری ہو جاتا ہے. عام حالات میں ان کے ساتھ بندے کو زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, لیکن ظاہر سی بات ہے سچویشن کب کیسی ہو جائے یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو کامن آبجیکشنز ہیں اسلام کے خلاف وہ پتہ ہو, تاکہ اگر کوئی سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہے تو اسے بھی بتا سکیں, اور کوئی اگر ضدی آدمی ہے وہ تنگ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو بھی ہم اس کا جواب دے سکیں.
چھٹا ماڈیول جو ہے وہ ہمارا وہ یہ ہے کہ جو ایتھیکل کنسیڈریشنز آف دعویٰ ہے کہ بھئی ہم نے دعوت دینی ہے تو کس طرح دینی ہے، بھئی اس کے بھی تو کوئی ایتھکس ہوں گے. اسلام نے ہر چیز کے متعلق ہمیں بتایا نا. صحیح ہے، ہر چیز کا کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے. صحیح ہے، مثال کے طور پر نماز بھی ہے، فرض نماز بھی ہے، اس میں بھی کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے. نماز کے اندر میں بولوں آج بہت عبادت کرنے کا دل چاہ رہا ہے، میں ایک رکعت کے اندر 4 سجدے کروں گا، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. 2 سجدے ہی ہیں تو 2 ہی کرنے ہیں، بڑھا بھی نہیں سکتا گھٹا بھی نہیں سکتا. اسی طرح دعوت بھی اسلام کا ہی ایک ایلیمنٹ ہے، اسلام کا ہی ایک جز ہے. تو اس کے اندر بھی ہمیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ پریکٹسز ایسی ہیں جو کہ جائز نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک زمانے کے اندر بہت ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اسلام کے بارے میں جھوٹی باتیں کرتے تھے تاکہ لوگ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں. صحیح ہے، جس میں یہ ساری موضوع احادیث وجود میں آئیں. صحیح ہے، جھوٹی احادیث جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور اس قسم کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے عام طور پر اعمال کے اوپر، جن کا خالی اس وجہ سے کہ لوگ اٹریکٹ ہو جائیں اعمال کی طرف. تو نیت شاید ان کی صحیح ہو، ہمیں نہیں پتا، دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن عمل بالکل 100% غلط تھا. صحیح ہے، تو اس لیے دعوت دیتے ہوئے ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نے کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا. یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے ایک دائی کے لیے اگر وہ دعوت دینا چاہ رہا ہے. تو یہ ہمارا پہلا لیول ہے جس کے اندر یہ کل 6 ماڈیولز ہیں. جو ہمارا دوسرا لیول ہے اس کے اندر جو ہمارے 5 ماڈیولز ہیں وہ اس میں سب سے پہلے یہ کہ ہینڈلنگ ڈیفیکلٹ کویشچنز اینڈ آبجیکشنز. صحیح ہے، اب مثال کے طور پہ بعض تو عام سوال ہوتے ہیں جو ہر کسی کے منہ پر عام طور پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے ٹیکنیکل سائڈ کے بھی ہوتے ہیں جس میں اپنا کانسیپٹ بھی انسان کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ سامنے والے کو اچھے سے سمجھا سکے. تو دوسرے ماڈیول کے اندر اس قسم کے سوال بھی ہم نے کور کیے ہیں. پھر دوسرے لیول کے اندر ماڈیول نمبر 7 کے اندر. پھر ماڈیول نمبر 8 کے اندر جو میجر فیتھس اور انٹرفیتھ ڈائلاگز ہیں، مثال کے طور پہ اس کے اندر ہم نے 6-7 مذاہب کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. کرسچینٹی ہو گیا، اور یہودی جو جودزم ہے وہ ہو گیا، اور ہندوازم ہو گیا، اور ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ بدھزم کو بھی کور کیا ہے، قادیانیوں کو بھی کور کیا ہے، ایتھیزم کو بھی ہم نے کور کیا ہے کہ ان کے کیا تصورات ہیں. تو ان ساروں کو ہم نے ایٹ سم ایکسٹینٹ ان کے تصورات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا. دیکھیں مثال کے طور پہ جو آدمی سوال کر رہا ہے بیک آف دا مائنڈ اس کا پروسیسنگ سسٹم کیا چل رہا ہے، جب تک یہ کچھ نہ کچھ ہم اس سے آگاہ نہیں ہوں گے، واقف نہیں ہوں گے، تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کسی آدمی کو سمجھ کر اس کی سمجھ کے مطابق جواب دینا. تو اس لیے ایک بہت ضروری چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ جو سوال آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، تو یہ بیک آف دا مائنڈ کیا سٹوری چل رہی ہے اس کے. تو اس لیے ہم نے جو میجر فیتھس آج کل دنیا کے اندر جن پر عمل کیا جا رہا ہے اور انٹرفیتھ ڈائلاگ کو ہم نے ماڈیول نمبر 8 کے اندر کور کیا ہے. ماڈیول نمبر 9 کے اندر جو بیسٹ پریکٹسز آف گروپس ہے، مثال کے طور پہ اسٹریٹ دعویٰ ہے، گروپ دعویٰ کے اندر چاہے آپ کھڑے ہو کے کہیں دعوت دے رہے ہیں، یہ بھی سنت طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں میں جا کر بھی دعوت دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمعوں کو بھی دعوت دی ہے. تو اس دعوت دینے کے اندر ظاہر سی بات ہے ہر موقع محل کی جو نوعیت ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہر جگہ ایک لاٹھی سے سب چیزیں نہیں چلتی ہیں. تو آپ جب ایک آدمی سے بات کر رہے ہوں گے طریقہ کا ڈیفرنٹ ہوگا، جب آپ مجمع میں بات کر رہے ہوں گے تو طریقہ کا ڈیفرنٹ ہوگا. تو ماڈیول 9 اس کے متعلق ہے کہ مجمع میں کس طرح بات کرنی ہے. اسی طرح جو ہمارا ماڈیول 10 ہے تو بیسٹ پریکٹسز آف ادر دعویٰ میتھڈز. صحیح ہے، انٹرنیٹ پہ اگر آپ دعوت دے رہے ہیں تو آپ نے ڈوز اور ڈونٹس کیا کیا ہیں ساری چیزیں اس کے اندر. ماڈیول نمبر 11 جو ہے وہ امبارکنگ آن یور دعوت جرنی. اب مثال کے طور پہ ہمیں سمجھ میں تو آ گیا، ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا دعوت دینا ضروری ہے، ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ بھائی دعوت دینی کس طرح ہے، ہم نے اپنے آپ کو بھی اسٹرانگ کر لیا سم ایکسٹینٹ، ہم سامنے والے کو بھی سمجھنے لگ گئے. اب شروع بھی تو کرنا، یہ ساری چیزوں سے آپ ایکوپ تو ہو گئے بھیا، تو اب اس کی ابتدا بھی کرنی ہے. تو اب آپ اس کی ابتدا کس طریقے سے کریں، کہاں سے کریں، اور آپ ہر آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف مواقع فراہم کیے ہوتے ہیں. جیسے قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو آدمی ہمارے راستے میں کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہماری انٹینشن چاہیے ہو، ہم اللہ کے راستے میں محنت کرنا چاہتے ہوں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر آدمی کے لیے ڈفرینٹ اپرچونیٹیز کھولنا شروع کر دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کی دعوت جرنی جو ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو ہم اس جرنی کا جو ہے وہ ابتدا کرتے ہیں. اب اس میں ٹارگٹ آڈینس ہماری کیا ہے، تو جیسے ہم نے پہلے بھی اس پہ کچھ مختصر بات کر چکے ہیں.
وہ لوگ جو پیپل ہو پلان ٹو بیکم دائی انکلوڈنگ ٹریولرز اینڈ ٹو فارن لینڈس. صحیح. اب وہ ٹریول چاہے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, چاہے بزنس ٹورس ہیں, یا کوئی مثال کے طور پہ گھومنے پھرنے کے لیے جا رہا ہے فارن لینڈس میں, تو اس سے یہ اندازہ ہو گیا میں باہر جا تو رہا ہوں, گھومنا پھرنا ٹھیک ہے, سیاحت ہے مسلمان کے لیے. اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سیاحت جہاد میں ہے. جہاد کرے گی سیاحت بائی ڈیفالٹ آتا رہے گا. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم نے کوئی بسکٹ لیا ہے یا کوئی یہ چاکلیٹ پڑی ہوئی ہے, تو اب میں اگر چاکلیٹ کے پیسے دے رہا ہوں تو پیسے میں چاکلیٹ کے ریپر کے لیے نہیں دے رہا, ریپر تو فری میں مل رہا ہے مجھے. یا ہم سامان میں جاتے ہیں امتیاز میں کوئی سامان خریدنے کا, اسے سامان خریدا تو اب وہ یہ تو نہیں امتیاز اس لیے تو نہیں آتا کہ تھیلا مجھے مل جائے, تو سامان تھیلا تو ویسے ہی مل جاتا ہے اسے. تو اسی طرح اگر میں کہیں جا رہا ہوں, پڑھنے جا رہا ہوں, پڑھائی مجھے مل جائے گی انشاءاللہ, اور اگر میری نیت درست ہوگی تو دوسرے سے بہتر مل جائے گی انشاءاللہ. اگر میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں, رزق اللہ مجھے دے دے گا, اور نیت درست ہوگی تو دوسرے سے بہتر رزق اللہ دے گا انشاءاللہ. لیکن میں اپنی نیت کو, تصور کو بالکل واضح رکھوں کہ بھئی میں مقصد کیا ہے. مقصد میرا دعوت ہے. تو یہ میں جو باہر جا رہا ہوں اسلام کو ریپرزینٹ کرنے جا رہا ہوں, اسلام کا ریپرزینٹیٹیو بن کے جا رہا ہوں. اسی طرح دوسرا جو ہے وہ یہ کہ مسلمز ان دا ویسٹ جو پہلے سے وہیں رہ رہے ہیں, صحیح ہے, اور جن کا انفلوئنس ہے, صحیح ہے, وہ ود ان دا لوکل کمیونٹیز. مثال کے طور پہ ایک آدمی پہلے سے کسی یورپین کنٹری میں, امریکہ میں, کینیڈا میں کہیں بھی رہ رہے ہیں, تو وہ اپنی کمیونٹی میں کس طرح انفلوئنس کریٹ کرے, تو یہ وہ دعوت کس طرح دے. ایک یہ مجمع بھی ہے جس کے لیے کورس بینیفیشل ہو سکتا ہے. تیسرا مجمع وہ ہے کہ پیپل ہو آفن میٹ سو کالڈ لبرلز اینڈ مسلم. جیسے ہماری بات کی پاکستان کے اندر بھی اللہ معاف فرمائے, اب یہ مرض بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور ہمارا جو کہنے کو جو یونیورسٹیز کا عام طور پہ طبقہ ہوتا ہے, تو اس میں بہت یہ مسائل اب بڑھ رہے ہیں. کیونکہ ہو یہ رہا کہ یہ جو ادھر پڑھانے والے ہیں وہ باہر جا رہے ہیں, کوئی کیمبرج جا رہے ہیں, کوئی آکسفورڈ جا رہے ہیں, وہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں, تو وہ جو ادھر کا مائنڈ سیٹ ہے وہ پھر وہی اپنے ذہن کے اندر بٹھا کر یہاں پر آ رہا ہے, اور پھر یہاں پہ بچوں کے ذہن کے اندر وہ مائنڈ سیٹ وہ منتقل کر رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی بھی کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. وہ یہ بھی بلائنڈ فالوورز ہی ہوتے ہیں, صحیح ہے. اگر آپ ان سے تھوڑے سے جو یہ میتھڈز بیان کر رہے ہوتے ہیں, جو تھیوریز بیان کر رہے ہوتے ہیں, اس میں تھوڑے سے کراس کوشچننگ کر لیں تو انہیں بھی کک نہیں پتہ ہوتا. لیکن یہ مسئلہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. چوتھا جو ہے وہ یہ کہ ہر وہ مسلمان جو اپنی نالج کو مضبوط کرنا چاہتا ہے, اور میرے خیال سے سب سے زیادہ ضروری ہے یہ, سب سے زیادہ ضروری ہے کہ میں خود میرے تصورات درست ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز اگر ساری دنیا کے انسان جنت میں چلے گئے اور میں ہی گڑبڑ میں ہوں, میں جنت میں نہیں گیا, میں اللہ حفاظت فرمائے جہنم میں چلا گیا, تو مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اور اگر سارے انسان مثال کے طور پہ اگر نہ کرے اللہ, لیکن اگر لیٹ سپوز, صحیح ہے, کہ اگر وہ جہنم میں چلے گئے اور مجھے جنت نصیب ہو گئی, تو میرا معاملہ تو درست ہو گیا نا. تو اصل مسئلہ تو میرا اپنا ذات کا ہے. دعوت بھی میں نے اس لیے نہیں دینی ہے, ایک بات یہ بھی واضح رہے, دعوت بھی میں نے اس لیے نہیں دینی کہ کوئی اور راہ راست پر آ جائے. دعوت میں نے اس لیے دینی ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے مجھے, ٹھیک ہے, کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, کوئی اچھائی کرنے کا موقع مجھے نظر آ رہا ہے, اچھائی کی طرف بلانے کا موقع نظر آ رہا ہے, میں کیوں چھوڑوں وہ. میرا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کو یوٹیلائز کروں میں. اور اگر کوئی برائی سے کسی کو روکنے کا موقع ہے تو میں اچھے انداز سے بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, حکمت کے ساتھ اچھے انداز سے اس کو میں خیر کی طرف بلاؤں, برائی سے روکوں. اس لیے نہیں کہ اس میں اس کا فائدہ ہے, اس کا ہوگا شاید, اس کو ہونا ہو, میرا فائدہ یقینی ہے, اس کو فائدہ شاید ہو. میں کسی کو خیر کی طرف بلاؤں, شاید مان جائے, شاید نہ بھی مانے. برائی سے روکوں, شاید رک جائے, شاید نہ بھی رکے. اس کا فائدہ غیر یقینی ہے, میرا فائدہ یقینی ہے, کیونکہ اگر میں نے بلا لیا اللہ نے مجھے ریوارڈ دے دیا. صحیح ہے. تو دعوت در حقیقت مجھے اپنی ذات کے لیے بھی سیکھنا ضروری ہے. صحیح ہے. اب ابتدا میں یہ جو دعوت کا لفظ ہے, صحیح ہے, یہ دعوت ہے کیا؟ تو اس کا جو لٹرل میننگ ہے, جو اس کا لغوی معنی جس کو ہم کہتے ہیں اردو کے اندر, وہ کیا ہے؟ تو جو دعوت کا لفظ ہے یہ نکلا ہے دعا سے. دعا کہتے ہیں پکارنے کو, تو یہ کال, کسی کو بلانا کسی چیز کی طرف. اور سب سے پہلا اور سب سے بڑا داعی کون ہے؟ ایک سوال یہ بھی ہے, سب سے پہلا داعی کون ہے, اور سب سے عظیم داعی کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. صحیح ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تمہیں دعوت دیتے ہیں دار السلام کی طرف. صحیح ہے. اللہ بلا رہا ہے, اللہ دعوت دے رہا ہے انسانیت کو. اللہ کا کلام ہے ہم سے, اور اللہ کا کلام ازلی ہے, کبھی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. صحیح ہے. قرآن جو ہے وہ جیسے ہم, یہ ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ کے لیے, اللہ کی کوئی ابتدا نہیں ہے, اللہ کی کوئی انتہا نہیں ہے, اسی طرح اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے, اللہ کی صفات کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے.
تو اللہ کی ذات دعوت دینے والی ہے ہمیشہ سے، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی والے گھر کی طرف ہمیں ہمیشہ سے بلا رہے ہیں، یعنی جنت کی طرف۔ تو جو اس کے لغوی معنی ہے وہ ہے بلانا، کال ٹو انوائٹ، صحیح ہے۔ تو اب جب ہم دعوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں عام طور پر ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ دعوت الی اللہ، عام طور پہ جب دعوت ہم یہ بار بار بول رہے ہوتے ہیں تو وہ دعوت کیا مراد ہے؟ دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، صحیح ہے۔ اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یوسف کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ قل، اے نبی آپ یہ کہیے۔ اچھا، یہ جو قل کا لفظ ہے یہ امر کا صیغہ ہے، جو عربک گرامر سے تھوڑے بہت لوگ واقف ہیں تو ان کو یہ بات پتہ ہوگی کہ قل جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی کمپلسری ہے، یو ہیو ٹو سے اٹ، آپ کو یہ بولنا ہے، قل آپ کہیے، حکم ہے یہ۔ ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، بصیرت کیا ہے؟ وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، لٹ مار کر نہیں۔ جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پرفیکشن ہونی چاہیے نا، صحیح ہے، بے تکا کام تو نہیں کرتے، گاڑی چلا رہے کبھی یہاں جا رہے کبھی وہاں جا رہے تو لوگ کیا بولیں گے کیا کر رہے ہیں بھائی، صحیح ہے۔ تو جس طرح دنیا کے باقی کاموں کے اندر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار ان میں طریقہ کار ہو، سلیقہ ہو، تو اسی طرح دعوت بھی کس کے ساتھ ہونی تھی؟ اعلیٰ بصیرت، بصیرت کے ساتھ۔ اور یہ کام انا، میرا بھی ہے، ومن اتبعنی، اور اس کا بھی ہے جو میری اتباع کرے۔ یعنی اگر میں اور آپ اپنے آپ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شمار کرتے ہیں اور اتباع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا بھی یہ کام ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اعلیٰ بصیرت، حکمت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، یا اللہ کے نبی کا بھی کام ہے اور ہمارا بھی کام ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور پاک ہے اللہ کی ذات اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب یہ شرک بھی جو ہے نا، ہم نے بڑا شرک کو ایک مختصر سی چیز سمجھ لیا ہے کہ شاید سامنے کوئی ہاتھی ہے اور اس کے سامنے یا بت ہے اس کے سامنے جھک گئے تو شرک ہے۔ نہیں بھائی، شرک کی بہت ساری اقسام ہے۔ ہاں، شرک خفی بھی شرک ہے، پڑھ نماز رہے لیکن اس لیے پڑھ رہے کہ لوگ بولیں کہ بھائی بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، گڑبڑ ہو گئی ساری، نماز شرک بن گئی۔ صدقہ دے رہا ہے لیکن اس لیے دے رہے کہ لوگ یہ بولیں کہ بہت صدقہ دینے والے ہیں، بہت چیریٹی کرنے والا، شرک ہو گیا بھائی، فارغ ہو گیا، صدقہ دینا بجائے ثواب کے گناہ کا ذریعہ بن گیا، صحیح ہے۔ تو شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا بھی شرک ہے۔ شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا بھی شرک ہے۔ شرک فی الاختیارات، اللہ کی اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرانا بھی شرک ہے، صحیح ہے۔ تو رازق اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھ لینا، صحیح ہے، چاہے وہ عملاً ہو، چاہے وہ قولاً ہو، چاہے وہ عقیدتاً ہو، یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے، صحیح ہے۔ اگر مثال کے طور پہ میں بول تو زبان سے نہیں رہا لیکن عمل ویسا کر رہا ہوں، صحیح ہے، میں سوچ اس زاویے سے رہا ہوں، صحیح ہے، کہ یار اگر مثال کے طور پہ یہ ایک طرف، ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، ایک طرف مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ عمل کروں گا تو اللہ راضی ہوگا، لیکن اگر نہیں کروں گا تو دنیا کو کوئی نقصان ہو جائے گا، صحیح ہے، اور پھر اس کے باوجود میں اس عمل کو نہیں کر رہا، کیوں؟ کہ دنیا کا نقصان نہ ہو جائے، تو میں نے زبان سے تو شرک نہیں کیا لیکن عملاً میں نے گڑبڑ کر دی، صحیح ہے۔ اب اس کا اور تفصیلی بات ہے کہ اس کا حکم کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ مفتیان کرام جب ایسا موضوع ہوگا تو اس پہ بات کریں گے، لیکن خلاصہ یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو ہر اعتبار سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اچھا، اب دعوت کی ضرورت کیوں ہے؟ امپورٹنس آف دعوت کیا ہے؟ بھائی میں کیوں دوں دعوت؟ صحیح ہے، دعوت ہونی چاہیے، ہونا چاہیے، میں کیوں دوں؟ صحیح ہے، کسی چیز کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ سمجھنا ضروری یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک آپشنل چیز ہے، یہ ڈیوائن کمانڈمنٹ ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، صحیح ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو، اگر میں اسلام میں داخل ہو چکا ہوں تو پھر اسلام کا جو پورا امبریلا ہے یا جو پورا پیکج ہے وہ پورا میرے لیے ہے نا، صحیح ہے۔ اس میں سے میں چیری پیکنگ تو نہیں کر سکتا، یہ حکم لے لیا یہ نہیں لیا، صحیح ہے۔ جو یہ والا رویہ ہے کہ یہ لے لیا یہ نہیں لیا، تو یہ تو در حقیقت منافقانہ رویہ ہے، صحیح ہے، یہ تو نفاق کی علامت ہے نا، کہ کچھ مانوں گا کچھ نہیں مانوں گا، صحیح ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بعض کتاب کو تم مانو گے بعض کا انکار کر دو گے؟ تو یہ تو نفاق کا رویہ ہے، صحیح ہے۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے۔ ادھر اللہ کے نبی کو حکم تھا، یہاں پہ مجھے اور آپ کو ڈائریکٹلی حکم ہے، ڈیوائن کمانڈمنٹ ڈائریکٹ ہے ہمارے لیے کہ بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور خوبصورت واعظ کر کے، حسنہ حسین سے ہے، خوبصورت بات، تو ہمیں بھی دعوت کا انداز ایسا بنانا چاہیے، واعظ کا انداز ایسا بنانا چاہیے جو خوبصورت ہو، جو اٹریکٹیو ہو، جو سامنے والے کے دل کو چھوئے، صحیح ہے۔ دیکھیں آج جو باطل کی محنت ہے وہ بڑے اچھے انداز میں سے ہو رہی ہے، صحیح ہے،
بہت بہتر انداز سے ہوتی ہے، بڑا اٹریکٹیو بنا کے، بڑا گلیمرس اور بنا کے اس کو پیش کیا جاتا ہے. اور ہم اسلام کو ویسے ہی جو ہے وہ گھسے پٹے طریقے میں پیش کرتے ہیں، طریقہ درست نہیں ہے. اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ موعظۃ الحسنہ، وعظ ہو حسین انداز میں، خوبصورت انداز کے اندر ہو. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر لڑائی کی ضرورت بھی پیش آ جائے، جدال کی ضرورت بھی پیش آ جائے، تو وہ ایسے انداز میں ہو جو احسن، خوبصورت ہو. صحیح ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. تمہارا رب یہ جانتا ہے کہ کون راستے سے گمراہ ہو گیا، کون بھٹک گیا، اور وهو اعلم بالمہتدین، اور اللہ یہ بات بھی جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون ہدایت پر نہیں ہے. اس کے اندر ایک بہت یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک بہت مزے کی جو چیز مجھے اور آپ کو حکم دی جا رہی ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ حکم دے رہے کہ تم بلاتے رہو. صحیح ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کو پتہ ہے کون گمراہ ہے. تم بلاتے رہو. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری دیکھیں، ہمارا ایک یہ بات ذہن میں رہے کہ ہماری محنت رزلٹ اورینٹڈ ضرور ہونی چاہیے. صحیح ہے. کہ ہم ایسی محنت کریں جو نتیجہ خیز ہو، جس پہ کوئی نتیجہ مرتب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو. صحیح ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر نتیجہ نہیں نکل رہا تو پھر ہم کیا کریں؟ صحیح ہے. پھر میں محنت کر رہا ہوں لیکن نتیجہ کوئی نہیں آ رہا سامنے. اب کیا کروں؟ صحیح ہے. کیا محنت کرنا چھوڑ دوں؟ نہیں، پھر بھی میں نے محنت ہی کرتے رہنا ہے. اور ہمارے لیے بہت بہترین مثال حضرت نوح علیہ السلام ہے. صحیح ہے. 950 سال تک دعوت دیتے رہے. کتنے سال؟ 950 سال تک دعوت دیتے رہے. اور لوگ کتنے مسلمان ہوئے؟ آلدو کوئی وہ نہیں ہے لیکن لیس دین 100. یعنی اگر آپ حساب لگائیں تو 10 سال کے اندر آن این ایوریج ایک آدمی کنونس ہوا. صحیح ہے. اب اگر آپ ایز یعنی جو آپ کہتے ہیں کہ مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے اگر انالائز کریں، ابھی آپ یہ ذہن سے ہٹا دیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے اور اولو العزم انبیاء اور رسولوں میں ان کا شمار تھا، یہ بات ذہن میں نہیں رکھیں. خالصتاً مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے اگر ایسے شخص کو جس نے 950 سال لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی اور 10 سال میں ایک آدمی کو آن این ایوریج کنونس کر پایا ہو، تو ہم کیا تصور کریں گے کہ یہ تو فیل ہے. اس پروجیکٹ کے اندر یہ آدمی کامیاب تو نہیں سمجھا جائے گا. صحیح ہے. لیکن اللہ کے دربار کے اندر یہ کرائٹیریا نہیں ہے. اللہ کے دربار کے اندر کرائٹیریا یہ ہے کہ انہوں نے کتنی کنسسٹنسی سے اس محنت کو کیا. صحیح ہے. 950 سال. ہاں، جو حضرت نوح علیہ السلام کا سورہ نوح میں بھی واقعہ بیان ہوا تو کیا ہوا؟ صحیح ہے کہ اللہ میں نے ان کو دن کو بھی بلایا، میں نے ان کو رات میں بھی بلایا، میں نے اعلانیہ بھی بلایا، میں نے خفیہ بھی بلایا. صحیح ہے. لیکن ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ میری بات کو نہیں مانے. صحیح ہے. اب اس کے اندر ایک سورت قرآن کی جو بہت مشہور سورت ہے، جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لولا ننزل من القرآن سواها لکفت الناس، کہ اگر اس سورت کے علاوہ قرآن میں کچھ بھی نازل نہ ہوتا، نہ بقرہ، نہ نساء، نہ آل عمران، کچھ بھی نازل نہ ہوتا. صحیح ہے. اور صرف یہ ایک سورت نازل ہو جاتی لکفت الناس، تو یہ سورت لوگوں کے لیے کافی تھی. یعنی یہ ایک سورت ایسی ہے کہ جو پورے قرآن کے مقصد کو بیان کر رہی ہے. اور وہ سورت کون سی ہے؟ قرآن کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک سورت ہے سورہ عصر. صحیح ہے. والعصر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی. صحیح ہے. یعنی یہ جو بات آگے کی جا رہی ہے یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. جب تک زمانہ باقی ہے یہ بات باقی رہے گی. صحیح ہے. اور جب تک انسان ہے تو زمانہ چلتا رہے گا. قیامت تک کا زمانہ ہے، قیامت کے بعد کا زمانہ ہے. زمانہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے. یعنی یہ حکم ہمیشہ کا ہے. اور وہ حکم کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان، بنی نوع انسان، آل ہیومن. صحیح ہے. یعنی ہیومینٹی کی بات ہو رہی ہے. سارے کے سارے انسان لفی خسر، نقصان میں ہیں. ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہے، سب فارغ ہیں. صحیح ہے. ایک حکم لگ گیا. یہ عربی کا ایک اسلوب ہے. پہلے حکم، جیسے لا الہ الا اللہ کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہے کوئی بھی خدا. صحیح ہے. خدا کی خدائیت کا ہی انکار ہو گیا. الا اللہ، لیکن ایک ہے اور وہ اللہ ہے. اسی طرح یہاں بھی وہی اسلوب ہے، استثناء جس کو ہم کہتے ہیں عربی گرامر کے اندر. ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سب گھاٹے میں ہیں، سب نقصان میں ہیں، سب برباد ہیں.
لیکن کچھ ہیں جو بچ جائیں گے. کون؟ الا الذین آمنوا. سب سے پہلی شرط وہ لوگ جو ایمان لے کر آ گئے. صحیح ہے. اب ایمان کے ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے. صحیح ہے. اللہ پر، رسول پر، کس درجے کا ایمان، فرشتوں پر، آخرت پر، صحیح ہے، قرآن پر، یہ سارے ایمان شرط ہیں. ایمان کے اندر یہ سارا پورا پیکج ہے. صحیح ہے. ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. اور کس درجے کا لانا ضروری ہے، یہ موضوع ایک طویل موضوع ہے اپنی ذات میں. صحیح ہے. تو الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. صحیح ہے. پھر اس پہ رک گئے ایمان لا کر، آگے کچھ نہیں کرنا ہے؟ نہیں، آگے بھی کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ وعملوا الصالحات. پھر اس کی امپلیمنٹیشن بھی کی، نیک اعمال بھی کیے. صرف ایمان لا کر سٹوری ختم نہیں ہو گئی، بلکہ نیک اعمال بھی کیے. وعملوا الصالحات. اور پھر اس کے بعد اچھا بھائی میں نے ایمان بھی لے کر آ گیا، میں اچھے عمل بھی کرنے لگ گیا، اب کافی ہو گیا؟ نہیں. بخاری کی مشہور روایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بستی پر عذاب کا ارادہ فرمایا. وہاں پہ ایک نیک آدمی تھا. فرشتوں نے آ کے بولے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک آدمی موجود ہے. حدیث کے الفاظ ہیں. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا بستی کو الٹو اس پر پھر ان پر. یعنی عذاب کی ابتدا کس سے ہوگی؟ اس سے ہوگی. عذاب کی ابتدا اس فرد سے ہوگی. صحیح ہے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے، ہو جائے گا خود ہی تھوڑی دیر میں. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عذاب کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے. تو اگر صرف میں اپنی دینداری پر مطمئن ہو گیا، ہاں میں تو بہت اچھا ہوں، میری تو تہجد بھی نہیں چھوٹ رہی، میں تو کوئی گناہ نہیں کر رہا، نہیں بھی کافی نہیں ہے. وتواصوا بالحق، حق کی طرف بلانا، تواصی بالحق، حق کی طرف لوگوں کو پکارنا، یہ لازم ہے میرے اور آپ کے اوپر. وتواصوا بالصبر. اور جب جو ہے وہ وقت، جب جو ہے وہ حق کی طرف ہم بلا رہے ہوں گے اور اس کی وجہ سے لوگ مسائل کریں گے، ظاہر سی بات ہے. صحیح ہے. جہاں دعوت ہوتی ہے تو وہاں پہ مسائل بھی ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو جب مسائل آئیں گے اس پہ صبر کرنا ہے. صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی، لوگ کوئی پھول کے ہار تو نہیں لے کر آئے، پتھر لے کر آئے. صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تو لوگوں نے دعوتیں تو کھانے کی دسترخوان تو نہیں بچھا رہے تھے. صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلیں بچھا رہے تھے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ چار اعمال، ایمان سب سے پہلی شرط، ایمان. دوسری شرط عامل الصالحات، اعمال صالحہ. تیسری شرط تواصی بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہنا کنسسٹنسی سے. اور تواصی بالصبر، اور اس پر جب مشکلیں آئیں تو پھر اس پر صبر کرنا. پھر یہ تو ابھی ہم نے قرآن کی آیت سے اس کو وہ کیا نا. اب قرآن کی آیت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ ذمہ داری ہماری. ابھی ہم تفصیل میں نہیں آ رہی ہے تو ہم نے ایک آیت کو ایز اے سیمپل لیا، ورنہ اگر ہم قرآن کے اندر آیتیں تلاش کرنا شروع کریں تو شاید ہمیں جو ہے وہ درجن سے زیادہ آیات اس حکم پہ مل جائیں. صحیح ہے. تو اب اگر مثال کے طور پر ایک تو قرآن کی آیات ہو گئی، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہے. صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ ہوا، اچھا دیکھیں ہم میں سے اگر مثال کے طور پہ کسی کے والد کا انتقال ہو رہا ہو یا کوئی بھی ایسے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے انتقال ہو رہا ہو اور وہ اپنے آخری وقت کے اندر کوئی بات کرے نا تو اس کی بڑی ویلیو بن جاتی ہے. زندگی میں نصیحتیں بہت ساری کی ہوتی ہیں لیکن جو آخری نصیحت ہوتی ہے ان کی ویلیو ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کے متعلق انسان کا سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے کے اندر جو ارشاد فرمایا اس میں سے ایک ارشاد یہ بھی تھا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا حل بلغت، کیا میں نے تم تک بات کو پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا جی آپ نے پہنچا دیا. تو پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیں، اللہ آپ گواہ رہیں، اللہ آپ گواہ رہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم یہ بھی دیا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، اور ایک روایت کے بلغوا شاہد منکم الغائب. تم میں جو موجود لوگ ہیں اب ان کی یہ ذمہ ہے کہ وہ باتیں آگے تک پہنچائیں. اور اگر کسی کو تھوڑا بھی آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی کوئی پہلے عالم اور فاضل ہو اور پہلے سارے جو علم کا اس کا ذخیرہ اس کے پاس موجود ہو پھر دوسرے تک پہنچائے. نہیں، اگر تھوڑا بھی آتا ہے نا، ایک آیت بھی آتی ہے وہ دوسرے تک پہنچاؤ، ایک حکم بھی پتہ ہے دوسرے تک پہنچاؤ، ایک برائی سے بھی روک سکتے ہو اس کو ضائع نہیں کرو. اور اس پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھو کوئی نیکی جو ہے نا اس کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو مت، یار اچھا یہ تو چھوٹی سی ہے کوئی بات نہیں چھوڑ دیتے، نہیں. دو وجہ سے، ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سمجھو کہ یہ نیکی کر کیوں رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا.
اور اگر اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو یہ نیکی چھوٹی کہاں رہی؟ پھر تو یہ بہت عظیم نیکی بن گئی. بھائی اگر ایک چھوٹے سے کام کی وجہ سے مجھے بہت بڑا ریوارڈ مل جائے تو یہ کام چھوٹا تو نہیں ہے, پھر تو یہ بہت اہم کام ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ہر چھوٹی نیکی بڑی نیکی کا ذریعہ بنتی ہے. تو اگر یہ چھوٹی نیکی بڑی نیکیوں کا ذریعہ بنے گی تو یہ بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے. اسی طرح انہوں نے یہ بھی لکھا ہے امام غزالی نے کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو. کیوں؟ یہی دو وجہ. ایک یہ کہ گناہ در حقیقت وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے, اور ایک ایسا گناہ کہ جس کو میں چھوٹا سمجھ رہا تھا اس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے تو وہ گناہ چھوٹا تو نہیں رہا, وہ تو بہت بہت میرے لیے مصیبت کا ذریعہ بن گیا نا. چھوٹی سی غلطی بہت اس کے جو ہے وہ بڑے نتائج سامنے آ گئے. اور دوسری وجہ یہ کہ ہر چھوٹا گناہ بڑے گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ تمہارے لیے دروازہ بنے گا بڑے گناہوں میں داخل ہونے کا. صحیح ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا کہ تھوڑا سا پتہ ہے تمہیں, کچھ زیادہ نہیں پتا, جو پتہ ہے وہ دوسرے تک پہنچاؤ. صحیح ہے. اب جو ہے وہ کہاں چلے گئے, یہ فضائل پہ آ گئے. صحیح ہے. اب جو ہے وہ دعوت کے جو فضائل ہیں اور دعوت کے جو یعنی ہم دعوت, ابھی تو یہ تھا کہ حکم ہے اللہ کی طرف سے, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. صحیح ہے. اب اگر ہم کریں گے تو اس میں نتیجہ کیا ہونے لگا, اس میں فائدہ کیا ہوگا, انسینٹو کیا ہوگا. صحیح ہے. انسان کی طبیعت ہے, لالچ ہے, اس کی مزاج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسینٹیفائی جہاں پہ ہوتا ہے اس کو خوش ہوتا ہے, وہاں پہ کرنے کا دل بھی چاہتا ہے. صحیح ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کام کو کرنے والے کون ہیں. اگر معاشرے کے اندر کوئی کام ایسا ہو کہ جس کو کرنے والے لوگوں کو معاشرے کے اندر بڑا سمجھا جاتا ہو, ان کو ان کی ویلیو ہو معاشرے کے اندر. اب ہمارے یہاں بھید چار بال ہے, پہلے ہر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, ہر کوئی انجینئر بن رہا ہے, ہر کوئی جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. یہ وہ وجہ کیا ہے, وہ بھائی وہ خاندان میں ایک ڈاکٹر بنا, وہ کہیں لگ گیا اچھا تو پورا خاندان ہی ڈاکٹر ہے بھائی. صحیح ہے. ایک کوئی انجینئر بن گیا, وہ کہیں اس کا سیٹنگ صحیح بن گئی, پورا خاندان انجینئر بن گیا. بھائی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. لیکن بات یہ ہے کہ دعوت دنیا میں دینے والے کون تھے؟ انبیاء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا. اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آ کے انہیں کوئی اکاؤنٹنسی تو نہیں پڑھاتے تھے, انجینئرنگ یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, بلکہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بولتے تھے اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو, بندگی کرو, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور طاغوت سے اجتناب کرو. طاغوت کی بھی ایک تفصیل ہے, سمجھو شیطانی نظام, اللہ کے خلاف کے نظام کا انکار کرو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہدایت حاصل کر لیتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ گمراہی, انہوں نے اپنے آپ کو بالکل گمراہ کرنا کمپلسری سمجھا ہوتا ہے, وہ گمراہی کی طرف ہی چلتے رہتے ہیں. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. زمین میں گھومو پھرو اور پھر دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے. صحیح ہے. کب تک کا ٹائم ہے میرے پاس؟ 3:15. اچھا ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ اسی طرح جو حق بات ہے اسے پھیلانے کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں, اور جو غلط چیز ہے اس سے روکنے کا بھی حکم دیتے ہیں. صحیح ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تم بہترین امت ہو. جتنی امتیں گزری ہیں دنیا کے اندر, چاہے امت آدم ہے, امت سلیمان ہے, امت موسیٰ ہے, امت نوح ہے, جتنی امتیں گزری ہیں علیہم السلام, ان میں سے سب سے بہتر امت تم ہو. اب دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی اگر مثال کے طور پہ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتا ہو اور ادھر کسی کو پروموشن ہو رہی ہو, صحیح ہے, تو اس کے پیچھے کوئی ریزننگ تو ہوتی ہے کہ یار اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس کو نہیں کیا جا رہا. اس کی کوئی ایسی کوالٹیز ہوں گی جس کی وجہ سے ہوگا نا. اور اگر وداؤٹ کوالٹیز ہوں تو ہم بولتے ہیں یار یہ پورا نظام غلط ہے, یار یہ گڑبڑ ہے بھائی. صحیح ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہ اردو کا مشہور محاورہ ہے نا, اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو. صحیح ہے. تو بنا ہوا اندھا ہے, جب ریوڑی بانٹنے کی باری آ رہی ہے تو خالی ان کو دیتا جا رہا ہے جو اس کے اپنے, اور دوسروں کو کٹاتا جا رہا ہے. صحیح ہے. تو اس کا مطلب گڑبڑ ہے. اب نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تو ایسا نہیں کر سکتے. اتنی امتیں گزری, اللہ نے بلا وجہ میں اس کو بول دیا یہ بہترین ہے, کوئی کوالٹی نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے, بس تم بہترین ہو بلا وجہ میں. صحیح ہے. یہ تصور درست نہیں ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی امت کو, کسی فرد کو, کسی نبی کو بہتر کہا ہے دوسرے سے, اس کے پیچھے حکمت ضرور ہے, اس کے پیچھے وجہ ضرور ہے, علت ضرور ہے. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بیان بھی فرما دی, اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے.
للناس لوگوں کے لیے نکالا گیا. اور علماء نے مفسرین نے لکھا کہ یہاں پہ لام تنفعات کا ہے، یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے. اچھا فائدے بھی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، بھائی بیمار کا علاج کرانا بھی فائدہ ہے، صحیح ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا بھی فائدہ ہے، تعلیم پھیلانا بھی فائدہ ہے، یہ سب فائدے ہیں. لیکن وہ کون سا ایسا اسپیسیفک فائدہ ہے جس کی وجہ سے تم بہترین ہو گئے، وہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اچھا یہ بھی بہت قرآن میں غور، علماء یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں نا قرآن میں غور کرو. نہیں ہے، اب یہاں پہ نیکی کے لیے لفظ جو آیا نا وہ کیا ہے؟ معروف. اور برائی کے لفظ کیا ہے؟ منکر. معروف کس سے ہے؟ نہیں ہے، معروف وہ چیز ہے جیسے ہم بولتے ہیں عرف عام، نہیں ہے، یعنی وہ کام تم نیکی کو اپنے معاشرے میں ایسا بنا دو کہ ہر آدمی کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے، نہیں، ہر جگہ پہ نیکی کرنا آسان ہو جائے. اور منکر نکیر، نہیں ہے، اجنبیت، تم گناہ کو ایسا بنا دو کہ گناہ کرنا لوگوں کو نا وہ اب نارمل لگنے لگ جائے، گناہ کرنا لوگوں کو جو ہے نا وہ ایلین لگنے لگ جائے، صحیح ہے، اس سے لوگوں کو اجنبیت محسوس ہو. قرآن کی یہ الفاظ بھی ہمیں کسی چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں. معروف نیکی، ہم تو نیکی کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن نیکی کو سسٹمیٹکلی اتنا زیادہ آسان بنا دو کہ ہر آدمی کے لیے نیکی کرنا بہت آسان ہو اور نارمل ہو، نارم میں ہو. اور گناہ کو سسٹمیٹکلی اتنا مشکل بنا دو کہ گناہ کرنا ایلین ہو جائے، گناہ کرنا اجنبی ہو جائے، کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، عجیب سا لگنے لگ جائے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھو. اس میں علماء نے دیکھا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ کام کر کے کہ تم بہت اسپیشل نہیں ہو گئے بلکہ تم بھی اللہ پر ایمان رکھنے والوں میں سے ایک بندے ہو، صحیح ہے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے کے آ جاتے ان کے حق میں زیادہ بہتر تھا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ تو ایمان لائے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر کیا ہے؟ فاسق ہیں، صحیح ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت کی تفسیر میں ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جو تمہیں خیر امت کہا ہے نا وہ کہا کیوں ہے؟ اس معاملے کی وجہ سے پیچھے جائیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر امت تمہیں کہا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی وجہ سے. اگر تو تم یہ کام کرتے رہو گے تو تم خیر امت رہو گے، اور اگر تم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا تو پھر خیر امت کا ٹائٹل بھی تمہارے پاس نہیں رہے گا، پھر تم بھی نارمل ہو جاؤ گے. تو بیسکلی ان صفات کی وجہ سے خیر امت ہے. چلیں اب آگے چلیں. اب اسی طرح اللہ کی طرف سے جو ایک وجہ کیا ہے کیوں دعوت دینا ضروری ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں اس پر، جو اللہ کی طرف سے اس پہ ملنے والے فضائل ہیں وہ بھی بہت عظیم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بھی کسی کو خیر کی طرف بلائے گا، من دعا الی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، تو اس کو اس جس چیز کی طرف وہ بلا رہا ہے اس کے کرنے کے برابر اس کو اجر ملے گا. مثال کے طور پہ ہم نماز کے لیے نکلے اپنے گھر سے، صحیح ہے، یا اپنی دکان سے یا اپنے کہیں سے بھی، راستے میں ہم نے 2-4 لوگوں کو دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے خالی ان کو اتنا بول دیا یار آجو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، صحیح ہے، یا ہم نے ان کو خالی یہ بتا دیا بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے چلتے ہیں. اس قسم کے کوئی بھی 2-4 جملے ہم نے بول دیے، ٹھیک ہے. اب وہ 4 آدمیوں کو میں نے نماز کے لیے بلایا، 2 آدمیوں کو بلایا، وہ نماز کے لیے آئے یا نہیں آئے، اس پہ نہیں ہے. میں نے خالی بلا لیا، اس پر ان لوگوں کے نماز پڑھنے کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے عطا فرما دیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے اگر انہوں نے پڑھی تو ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو یہ اتنا عظیم کام ہے، مطلب کہ دنیا کا کوئی دھندا ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجارت سے بھی تشبیہ دیتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارت، جیسے ہوتا ہے نا دوست آپس میں ملتے ہیں، یار کاروباری ہونا جس کا کاروباری ذہن ہو تو ملتے ہیں نا، بولتے ہیں یار آج کل فلانی چیز میں بڑا چھکا لگ رہا ہے، ہاں تو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں یار یہ لے لے یہ لے لے، سلور اوپر جا رہا ہے آج کل، تو یہ سلور اور گولڈ کا بڑا مارا ماری مچی ہوئی ہے نا، راتوں رات کہاں پہنچ جاتا ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں. صحیح ہے، ایک جگہ کہیں لطیفہ لکھا ہوا تھا کہ پہلے سونا مردوں پر حرام تھا، آہستہ آہستہ عورتوں پر بھی ہو رہا ہے، اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے کہ عورتوں پر بھی سونا حرام ہوتا جا رہا ہے. تو خلاصہ یہ کہ اب بتا رہے ہوتے ہیں یار اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے، کرنسی اوپر جا رہا ہے، اللہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں
هل ادلکم علی تجارت، آؤ میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی. صحیح ہے. تو اب یہ دعوت بھی ایک بیسکلی ٹریڈ ہے. اللہ کے ساتھ ہے، وہ الگ بات ہے، دنیا میں نہیں ہے، انسان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہے. ہم دعوت دیں گے، ہمیں اللہ ریوارڈ دے گا. اللہ کے ساتھ ہم تجارت کر رہے ہیں، ٹریڈ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی کسی کو کسی خیر کی طرف بلائے تو یہ اس کے لیے لال اونٹوں سے بہتر ہے. اچھا اب تو ہم لال اونٹ والی کہانی تو اب ختم ہو گئی نا. اب آج کل کیا چل رہے ہیں؟ آج کل یہ والے لال اونٹ چل رہے ہیں. صحیح ہے. اب تو آج کل اب ہمیں یہ ویژولائز کر کے زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ہم لال اونٹ بولتے ہیں یار اچھا صحیح ہے، ہمارے لیے تو اونٹ کیا ہے، کوئی ایسا اٹریکشن ہماری نہیں ہے، اس زمانے میں تھی. اب اگر کسی آدمی کو بولا جائے کہ بھائی تمہیں ان گاڑیوں میں سے کوئی گاڑی ملے گی، ایک تو یہ میرے خیال سے رولز رائس ہے، ایسے ہی ہے. یہ کون سی ہے، کون بتائے گا؟ بگاٹی. صحیح ہے. تو اب اگر کوئی آدمی واقعتاً مجھے آپ کو یہ آفر مارے، اب یہ ایک امتحان ہے. صحیح ہے، سچی بات یہ ہے، مجھے اور آپ کو کوئی آفر مارے کہ بھائی تم کسی کو خیر کی طرف بلا لو یا تمہیں یہ بگاٹی کھڑی ہوئی ہے لال رنگ کی یہ ملے گی. صحیح ہے. میں اس پہ چڑھ کے اس کو دعوت اس پہ چڑھ کے اس کو دعوت دیں گے. صحیح ہے. خالی اوپر چڑھیں گے یا بیٹھیں گے بھی اندر؟ اچھا پھر ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ، لیکن اگر آپ کے پاس آپشن یہ ہو کہ ایدر ون ہے، صحیح ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کے لیے مشکل ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. صحیح ہے. اللہ یہ کہ اللہ جس کو ایمان کی وہ طاقت نصیب فرمائے. آپ نے بتایا کہ بلانے پہ یہ انعام ہے، یا وہ اگر وہ آ جائے یہ تو گائیڈڈ ہے، صحیح ہے، آنے والا ہے. صحیح ہے، گائیڈڈ بائی اللہ تھرو یو. ہاں صحیح ہے. اس میں شاید سوزوکی مل جائے آپ کو، لال سوزوکی کلٹس مل جائے گی. صحیح. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اچھا اب ایک یہ کہ بھئی اگر آپ لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی کسی تکلیف میں ہے، ایک اندر سے انسانیت بھی تو ہے نا، ایک ہیومینٹی بھی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک وہ جانور جو ناپاک بھی سمجھا ہے، کوئی سور ہے مثال کے طور پہ، سور کا بچہ بھی اگر جو ہے وہ کسی تکلیف میں ہو تو یہ انسانیت ہے، آپ اس کو بھی تکلیف سے تو بچائیں گے. کتے کا کوئی اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو بھی آپ بچائیں گے. ایک انسانیت کو آپ نجات کی طرف لے کے جا رہے ہیں، سیلویشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. صحیح ہے. آپ ان کو ان کے رب سے ملاقات کروا رہے ہیں، رب سے ملا رہے ہیں. یہ ایک بہت عظیم بات ہے. اگر انسان تھوڑی دیر بیٹھ کے اس پہ سوچے، صحیح ہے، مراقبہ کرے اس پہ، تھوڑا سا انسان جو ہے وہ اس کی طرف اپنا ذہن لڑائے، تو یہ بہت عظیم کام ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. صحیح ہے. اور جو ہے ان کو نجات کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور ایک حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ کسی آدمی نے آگ جلائی، اور جب وہ آگ جلی تو یہ جو پروانے ہوتے ہیں موت، صحیح ہے، یہ آنا شروع ہو گئے اور اس میں گرنا شروع ہو گئے. صحیح ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ تم لوگ سارے کے سارے جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہو، اور میں تم لوگوں کو تمہاری کمروں سے پکڑ کے، جو ویسٹ کا پیچھے والی سائڈ ہوتی ہے، یہاں سے پکڑ کے، تمہیں بیلٹ کی سائڈ سے پکڑ کے تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں میں. صحیح ہے. اور تم لوگ زور لگا رہے ہو آگ کی طرف جانے کی طرف. صحیح ہے. تو اب لوگوں کو بچانا، اب آپ اس کو حقیقت میں سمجھ لیں گے. یہاں پہ آگ لگی ہو اور کوئی چھوٹے بچے ہو، گل پلازا کی ایگزامپل، لیٹ سپوز اگر آگ لگ گئی، اب کوئی دکاندار ہے وہ بیچارہ کنٹرول نہیں کر پا رہا، اور وہ اس کو اپنے سامان کو جلتا ہوا نہیں دیکھ پا رہا، اب وہ بھاگ رہے آگ کی طرف کہ بھائی میں اپنا سامان نکال لوں، اور اس کا کوئی دوست یا بھائی یا کوئی بھی اس کو پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہے، آگ سے بچا رہا ہے. صحیح ہے. تو اب آپ اس طرح کی مثال اگر آپ ذہن میں پریکٹیکلی کوئی تصور پیش کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا عظیم کام ہو رہا ہے. لوگ اس کو کتنا شکر ادا کریں گے کہ یار تم نے اس وقت اس کو بچا لیا. اگر یہ اندر چلے آتا تو یہ مر جاتا، یہ جھلس جاتا. ہاں، تو تم نے بہت بڑا کام کیا کہ تم نے اس کو پکڑ کے زبردستی کھینچ لیا پیچھے کی طرف. تو اسی طرح در حقیقت اس کا بھی معاملہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہے ہیں تو وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. چلیں آگے چلتے ہیں. یہ اب وہ ہے وہ، اچھا ان کی ایک اور ویڈیو ہے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم. جی جی، جس کے اندر یہ، اب اگر ایک منٹ پاز کیجیے گا، اگر مثال کے طور پہ آپ کسی کو خیر کی طرف بلا رہے ہیں تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں جب تک ایک بہت مشہور واقعہ ہے، ویسے میرے خیال سے فرضی کہانی ہے لیکن بات سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ ایک آدمی ایک بہت مہنگے قالین سے اپنا جوتا صاف کر رہا تھا. تو کسی نے اس کو بولا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں یار؟ تو ہینڈ میڈ اور پتہ نہیں کون کون سا یہ فلانا وولن اور فلانا کارپٹ ہے، اس سے تم اپنا جوتا صاف کر رہے ہو. تو اس نے بولا اچھا یار مجھے تو نہیں پتا، یہ قالین میرے ابا نے لیا تھا، جوتا میں نے خود لیا. صحیح ہے. جوتا میں نے اپنے پیسے سے لیا ہے تو مجھے پتا ہے کہ جوتا ہے
کتنے کا ہے؟ قالین تو ابا جی نے لیا تھا، تو قالین کا مجھے نہیں پتا کیا قیمت ہے. تو انسان کے پاس بہت سی مرتبہ کوئی چیز بہت مہنگی ہوتی ہے اور انسان کو اندازہ نہیں ہوتا اس کی قیمت کیا ہے، وہ اس کو بڑا فار گرانٹیڈ لے رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اسی طرح میرے اور آپ کو اسلام مل گیا ماں کی گود میں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں کیا ملا ہوا، ہم لے کے گھوم رہے ہیں بس. صحیح ہے. تو اب یہ یہی بتا رہے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے ڈسکس کیا کہ یار سب سے زیادہ چیز کیا اٹریکٹیو ہے نان مسلم کے لیے. ٹھیک ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ وہ چیز کو تذکرہ کرے گا جو عام طور پر ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ یہ کریں. Ustad Ahmed, you have been rector of the Islamic University of Rotterdam in the Netherlands for 23 years. Yes. You've been a means of guidance for hundreds of Christians to become Muslims. So what do you think impresses Christians most about Islam? This is very interesting. It is the belief in the afterlife. In the way we understand it, the concept of afterlife does not exist in Christianity or Judaism. There was a strict Orthodox Christian. I have probably explained this before. It's such a sweet event. His family is also Orthodox. He has cancer and is about to die. He has listened to the live broadcast of our brother Osman. He said, bring him. Osman went to him and answered all his questions about Islam. He was very sick. After that, he said, I will become a Muslim. His whole family was against it. Orthodox are the strictest Christians. This man then persistently called brother Osman and in time became a Muslim. He took his Shahada in Ulu Mosque, Turkey. Then he passed away a day later. The Messenger of Allah, peace be upon him, says, a little work, but a great reward. A day or two later, our brother Osman saw him in a dream at night. His name was Michael. He sees that Michael is coming towards him, handsome, wearing a tie and a suit. He asks, Michael, how are you? He says, Osman, I'm wonderful, wonderful. I am so happy. May Allah be pleased with you. This is the example of belief in the afterlife. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آرتھوڈاکس کرسچن تھا نیدرلینڈ کے اندر، اور اس کو جو چیز بہت زیادہ اٹریکٹ کی وہ یہ تھا کہ اسلام کا موت کے بعد کا تصور کتنا کلیئر ہے. صحیح ہے. سچی بات یہ ہے کہ تھوڑا بہت دیگر مذاہب کو پڑھنے کا مجھے بھی موقع ملا زمانہ طالب علمی میں، جب میں اسٹوڈنٹ تھا تب بھی، اس کے بعد بھی. تو دوسرے مذاہب کے اندر نا موت ختم ہے. تو یہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. کوئی دو چار باتیں آپ کو مل جائیں تو مل جائیں اہل کتاب کی بھی بچی ہوئی، ورنہ عام طور پہ موت کے بعد کا تصور نہیں ہے. اسلام جتنا ان ڈیپتھ موت کے بعد کی زندگی کو بھی ایکسپلین کرتا ہے کہ کیا ہے، کس طرح ہے، کس طرح نہیں ہے، وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملتا. صحیح ہے. تو اس لیے اس آدمی کو بھی یہ چیز بہت اٹریکٹ کی کہ یار اچھا موت کے بعد جو ہے وہ اسلام کے جو اس کے ذہن میں جو سوالات ہیں. دیکھیں دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو فالوورز ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو تھنکرز ہوتے ہیں. جو تھنکرز ہوتے ہیں نا ان کے پاس سوال بہت ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو سوال کا صحیح جواب ملنا شروع ہو جائے تو مطمئن بھی ہوتے ہیں. ہاں اللہ کہ وہ ضدی اور ہٹ درمی نہیں ہو، جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں. تو اس لیے اس کو سوال کے جواب ملے، اس نے مانا بھی، آگے بھی مسلمان بھی ہو گیا اور مرنے سے پہلے مسلمان ہو گیا. اور حضرت ایک صحابی کا بھی ایسا واقعہ تھا نا، وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہب بن منبہ. صحیح ہے. یہ عہد میں آئے، پوچھا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، عہد سے پہلے آئے، بولے وہ تو میدان عہد میں گئے ہوئے ہیں. یہ پیچھے پہنچ گئے وہاں پر اور جو ہے شہید ہو گئے. بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں، شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے یار مجھے کسی کے عمل نامے پہ اتنا رشک نہیں آتا جتنا وہاں پہ آتا ہے. مسلمان ہوا، شہید ہو گیا، اللہ کے نبی نے دفن بھی کر دیا، پچھلا سب کچھ کلیئر. صحیح ہے. مسلمان ہوا، شہید ہو گیا، پیچھے کا کوئی گناہ باقی نہیں ہے، شرک کیا، کچھ بھی کیا، سب معاف ہو گیا. آج ہی مسلمان ہوا، آج ہی شہید بھی ہو گیا اور میدان جہاد میں ہی تھا، تو گناہ کیا کیا ہوگا. صحیح ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے دفن بھی کیا. تو اب اس آدمی کا بھی ایسے ہی ہے، مسلمان ہوا اور مر گیا. تو بڑا مزے کا وہ ہو گیا نا ایک دم. صحیح ہے. تو وہ جیسے وہ مشہور ہے نا، وہ میاں داد کا چھکا آخری بال پہ لگا دیا. صحیح ہے. تو اس نے بھی آخری دن میں اسلام قبول کر لیا. صحیح ہے. تو اس طرح جو ہے وہ اس آدمی کو بہت عظیم ایک نعمت عطا ہو گئی. صحیح ہے. اب دعوت جو ہے اس کی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، اور بشرطے کہ وہ اسلام کی دعوت ہو، وہ دعوت جو ہے وہ کسی خاص سوچ سیکٹیرین دعوت نہ ہو. صحیح ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس بات پہ بھی بالکل واضح رہنا چاہیے. تو پھر اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ دعوت کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں تو آپ بیسکلی کمیونٹی کو، مسلم امت کو اسٹرانگ کر رہے ہیں، ری انفورس کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور جو شیئرڈ ویلیوز ہیں، جو بلیوز ہیں، صحیح ہے، ان کو فوکس کر کے آپ دعوت دے رہے ہیں. صحیح ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر بھی فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور تفرقوا، فرقے
میں تبدیل نہ ہو, صحیح ہے, فرق نہ بنو, آپس میں اختلاف اس درجے کا پیدا نہ کرو. ہاں علمی اختلاف ہو سکتا ہے, وہ علماء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, صحابہ کے زمانے سے بھی تھا, صحابہ میں علمی اختلاف ہوا کرتے تھے, لیکن اس کو پرسنل لیول پہ نہیں لے کے آنا چاہیے. یہ ایک although یہ ایک تفصیلی موضوع ہے جس پہ کبھی انشاءاللہ موقع لگا تو بعد میں کی جا سکتی ہے. اب ہم نے ایک چیز جو کی وہ یہ کی کہ دیکھیں دعوت جو ہے نا, وہ ہم نے 4 C's آف دعوت ہیں, وہ یہ کہ دیکھیں ایک یہ ہے کہ ایک بلانے والا ہوگا, ایک وہ ہوگا جس کو بلایا جا رہا ہے, تو بیسیکلی کالر, دا ون ہو از کالنگ. جو دوسرا ہے کالڈ, دا پرسن یو آر کالنگ ٹوورڈ اسلام, صحیح ہے. تیسرا صحیح ہے کال دا میسج وچ یو آر ٹرائنگ ٹو کنوے ٹو ہیم, 3rd C ہو گیا. اور چوتھا C ہو گیا کمیونیکیشن, صحیح ہے, میتھڈ یعنی جس کے تھرو آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں. تو ہم نے اپنے اس کورس کے اندر جتنا ہمارا کورس ہے وہ بیسیکلی ان 4 C's کے اراؤنڈ ہی گھوم رہا ہے. یا تو وہ کالر کو فوکس کر رہا ہوگا, یا کال کو کر رہا ہوگا, یا کالڈ کو کر رہا ہوگا, یا کمیونیکیشن کو کر رہا ہوگا. انہی 4 C's کے اراؤنڈ ہمارا یہ پورا کورس ایوالو کر رہا ہوگا انشاءاللہ. چلے جی آگے ماشاءاللہ. جو اب جو میجر میتھڈز آف دعویٰ ہے اس پہ ہم پہلے بھی تھوڑی بات کر چکے ہوئے ہیں, صحیح ہے. ایک جو ہے وہ ڈائریکٹ دعویٰ ہے, صحیح ہے, ایک انڈائریکٹ دعویٰ ہے. ڈائریکٹ دعویٰ کے اندر جیسے ہم نے پہلے بات کی, جو سب سے زیادہ مضبوط طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے 1-to-1 دعویٰ, صحیح ہے. اور جتنے انفلوئنس اس سے کریٹ ہوتا ہے نا, اتنے انفلوئنس کسی اور دعوت کے میتھڈ سے عام طور پہ کریٹ نہیں ہوتا. تو ہمیں اس لیے کوشش یہ رکھنی چاہیے بڑی, یعنی کہ ہمارا جن سے تعلق ہو نا ان کو ہم لوگوں کی طرف بلائیں, صحیح ہے. اس میں بہت طارق جمیل صاحب ہمارے ملک کے ایک بہت مشہور دائی ہیں, عالم ہیں, وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک آدمی تھا جس کی زمینیں تھیں کافی, اس کے پاس جاتے تھے ملنے کے لیے اور وہ ہمیں آج سے ٹائم نہیں دیتا تھا, ہم سے وہ نہیں کرتا تھا, بات نہیں کرتا تھا, لیتا نہیں تھا بات کو, صحیح ہے. تو ایک مرتبہ جو ایک نیا آدمی جو ہمارے ساتھ تھا وہ بھی زمیندار تھا, ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے اس کے پاس ملنے کے لیے. تو ہوا یہ کہ اس وقت جب وہاں پہ گئے تو وہ کتوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا. اچھا, کتوں کی لڑائی حدیث میں آتا ہے حرام کام ہے, یہ کوئی جائز کام نہیں ہے جانوروں کو آپس میں لڑوانا. اب وہ یہ اس میں لگا ہوا تھا. اب یہ بھی ایک نیا فریش وہ تھا, بیچ ممبر تھا. تو بولتے ہیں یہ اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا, اس کو بھی کسی زمانے میں کتوں کا انٹرسٹ تھا, صحیح ہے. تو یہ بولنے لگ گیا, مجھے نہیں پتا وہ اس میں کیا ہوتا ہے, لیکن یہ جیسے بولنے لگ گیا کہ یار اچھا اس نے بہت اچھا کوئی جو ہے وہ ٹیکٹک یوز کیا ہے, فلانا نسل بہت اچھی ہے, وہ کتوں کی باتیں. بولتے ادھر ہم بیٹھے رہے اور کتوں کی باتیں ہوتی رہی, صحیح ہے, کوئی اور بات نہیں ہو رہی ہے. ساری ڈسکشنز جو ہے وہ کتوں کی لڑائی اور کتوں پہ چلتی رہی. اور اس کے بعد بولتے ہیں جب ہم گئے تھے دعوت دینے کے لیے, صحیح ہے, یعنی ہم گئے تھے اللہ رسول کی بات کرنے کے لیے, ادھر ڈسکشن ہی کچھ اور چل پڑی. بولتے ہیں ہم ادھر سے اٹھ کے واپس آنے لگے تو اس نے بولا بھائی ہماری جماعت فلانی مسجد کے اندر آپ آئیے گا ہمارے پاس, صحیح ہے. تو بولتے ہیں بھائی وہ آدمی جس پر ہم اتنے عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ بھائی یہ تھوڑا سا کنوینس ہو, تھوڑا سا پاس ہے, جو نہیں آیا کبھی, اور وہ جب اس سے جا کے اس نے وہاں پہ جو ہے وہ اس پہ بات کرنا شروع کر دی تو وہ آ گیا, صحیح ہے. تو بولتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا. اس کی وجہ یہ کہ اس نے فریکوینسی میچ کر لی اپنی, صحیح ہے. اسے سمجھ میں آیا کہ یار میں جس سے بات کر رہا ہوں نا, ہی از ون آف دا کائنڈ جو میں جس سے ریلیٹ کر سکتا ہوں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ 1-on-1 دعویٰ پہ ہم اپنے آپ کو ایکسپورٹ کریں, صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر گروپ دعویٰ ہے, صحیح ہے, اسٹریٹ دعویٰ ہے. اسٹریٹ دعویٰ بڑا مشکل کام ہے, صحیح ہے. یہ اس کے لیے ایکسپیرینس بھی بہت چاہیے ہوتا ہے, اور اس کے لیے دعوت کا مزاج بھی بہت چاہیے. آسان نہیں ہے ایک دم کہیں پہ کھڑے ہو کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا شروع کر دینا. اس کے لیے وہ جو انٹروورٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بس کی تو بات نہیں ہے, صحیح ہے. تو یہ وہی کر سکتے ہیں جس کے جھجک بالکل نہ ہو, جس کے اندر وہ نہ ہو, خوف نہ ہو. اسی طرح پھر یہ ڈبیٹس ہیں, یہ کبھی بھی جو ہے نا ہمیں اس کی ہمت افزائی نہیں کرنی چاہیے ڈبیٹ کی, کیونکہ عام طور پر اللہ یہ کہ کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو دوسروں کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہو, تو پھر اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ پھر کوئی ایسا آدمی جو پروفیشنل ہو وہ کرے, جیسے ابھی آج کل بڑی مشہور ہوئی ہے مفتی شمائل اور ان کی ڈیبیٹ, صحیح ہے. تو وہ بہت ضروری تھی, کیونکہ یہ جو جاوید اختر تھا یہ اپنے آپ کو پورٹری, کیونکہ نام مسلمانوں والا تھا اور یہ بڑے خاندان میں سے ہے, لیکن خود گمراہ ہو گیا, صحیح ہے. تو یہ اس چکر میں لوگوں کو بہت خرابی کی طرف لے کے جا رہا تھا. تو اس لیے اس کی بہت ضرورت تھی, اور اللہ نے اس کے بہت زیادہ فائدے مند نتائج بھی نکالے الحمدللہ. تو اس کو حتی الامکان ویسے تو اوائڈ کرنا چاہیے, مگر یہ جہاں بہت ضرورت ہو تو وہاں پہ پھر مجبوری کے تحت کرنا بھی چاہیے, صحیح ہے. اور پھر دعوت تھرو ایجوکیشن, صحیح ہے. اگر کوئی آدمی ایجوکیشن کے ساتھ ہے, دیکھیے استاد جو ہے نا وہ جو پڑھا رہا ہے وہ میٹر کم کرتا ہے, استاد کی جو اپنی ذہنیت ہے وہ میٹر زیادہ کرتی ہے.
ایک مزے کی بات یہ، ہم ایک بہت بڑا اسکالر نام سنتے ہیں، امام غزالی، امام رازی، ان لوگوں کا نام ہم سنتے رہتے ہیں. یہ لوگ کوئی نہ تفسیر کے اسکالر تھے، نہ حدیث کے تھے، نہ یہ کوئی جو ہے وہ فقہ کے اسکالر تھے. یہ اسکالر تھے فلسفے کے، فلسفی کے. صحیح ہے. اور فلسفی پڑھا کر لوگوں کو اسلام کی طرف لے آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ خود عملاً اور ذہناً مسلمان تھے. اور ہمارے زمانے قریب میں بھی اور پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں، نام میں شاید نہیں لوں، اچھا نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جو ہلکا لگاتے تھے تفسیر قرآن کا، اور تفسیر قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. صحیح ہے. مشہور نام ہے، کوئی لاہور میں تھا، کوئی کہاں تھا، کوئی کہاں تھا. صحیح ہے. اگر لوگ تھوڑا سا جانتے ہو تو سمجھ جائیں گے. تو اب وہ بول رہا ہے میں پڑھا قرآن رہا ہوں، اور قرآن کے ذریعے گمراہی پھیلا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بیک آف دا مائنڈ اس کا عمل، اس کی نیت سب کچھ گڑبڑ ہے. صحیح ہے. اور وہ فلسفہ پڑھا کے خیر پھیلا رہے ہیں. تو ایجوکیشن کے تھرو دعویٰ. اسی طرح پھر انڈائریکٹ میتھڈ جو ہے وہ آن لائن دعویٰ ہے، دعوت تھرو سروس ہے، میں کسی کی خدمت کر کے صحیح ہے لوگوں کو خیر کی طرف بلا سکتا ہوں. اور یہ کام عیسائی مشنریز نے بہت زیادہ کیے صحیح ہے افریقہ کے اندر، ہمارے ملکوں میں بھی. اور دعوت تھرو ایجوکیشن بھی انہوں نے بہت کی ہے. آج بھی ہمارے جو مشہور ترین سکولز ہیں وہ کون سے ہیں؟ کانوینٹ اور فلانو اور ڈمکانو اور جیزس میری اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے. صحیح ہے. یہ سارے وہی سکولز ہیں جو دعوت دے رہے ہیں، پڑھا تعلیم رہے ہیں، لیکن اس کے ذریعے لوگوں کو عیسائی بنا رہے ہیں، یا وہ والا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر رہے ہیں. اور سروس کے تھرو بھی بہت زیادہ ہے. اور پھر دعوت تھرو رائٹنگز، بکس کے ذریعے جیسے علماء نے کیا ہے، تو وہ سارا یہ بھی دعوت کی اقسام ہے.